اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے سے پہلے وہ پس منظر ہے وہ ذہن نشین رکھیں۔ ان آیات کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اللہ کی طرف سے جو احکامات اور جو وحی اتاری گئی تھی اس کو چھوڑ کر جادو ٹونے ٹوٹکے کے پیچھے پڑ گئے اور وہ چیز سیکھی جس کا شریعت موسوی کے اندر بھی جس کی ممانعت تھی اور منع کیا گیا تھا، اس کو حرام اور کفر قرار دیا گیا، اور جو چیز دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ تھی اس کو چھوڑ بیٹھے، نہ اس کو سیکھا نہ آگے لوگوں کو بتایا۔ اب یہود کے اندر جادو آیا کہاں سے اور کس طریقے سے ان کے اندر جادو پھیل گیا؟ دو مواقع ان کو ملے جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں قرآن کریم میں۔ ان دو موقعوں سے انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے جادو کو سیکھ لیا اور پھر آگے نسل در نسل اس کے اوپر عمل کرتے رہے۔ پہلا موقع جب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی تو جنات کو بھی اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مختلف قسم کے کام لیتے تھے، ہوا ان کے تابع اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی۔ تو جنات اس دور کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے بادشاہت میں، زمانہ نبوت میں انسانوں کے ساتھ ان کا میل ملاپ بھی ہو جاتا تھا۔ تو ایک تو اس وقت انہوں نے جنات سے، شیاطین سے جب ملاقات ہوتی تو ان سے جادو ٹونا سیکھ لیا اور پھر آگے اس کو سکھانا شروع کیا۔ دوسرا موقع بابل شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے آزمائش کے لیے، اور ان فرشتوں کو بتایا کہ جادو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور کس طریقے سے جادو اثر پذیر ہوتا ہے اور اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اس جادو اور اعمال صالحہ یا جادو اور معجزے میں فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو دنیا کے اندر بھیج دیا انسانی شکل میں، اور ان دو فرشتوں کا نام یہاں ہاروت اور ماروت بیان کیا گیا۔ اور ان کو حکم دیا گیا کہ تم نے جادو کی حقیقت لوگوں کو بتانی ہے کہ یہ جادو ہے، لیکن اس حقیقت بتانے سے پہلے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ غلط کام ہے، حرام ہے، اس کے یہ مضر نقصانات ہیں، اور اس کا توڑ کرنے کے لیے تم نے یہ سیکھنا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، اس کا توڑ کس طرح کرنا ہے، تو اصل جادو کی حقیقت بھی ان کو سمجھا دینی ہے، اس کا توڑ کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دینے، لیکن ساتھ یہ کہنا ہے کہ اگر تم اس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرو گے، ظاہری بات ہے جب سیکھ لیا انہوں نے تو اس سے یہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے غلط مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تو فرمایا ان سے یہ کہنا کہ یہ کفر ہے، اگر تم اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرو گے تو اپنا ایمان ضائع کر بیٹھو۔ تو اس موقع پر جب دو فرشتے بھیجے گئے
تو ان فرشتوں کے انسانی روم میں آئے، اس کی حقیقت لوگوں کو بتاتے کہ یہ جادو ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، اس طریقے سے اس کا توڑ کرنا ہے۔ اور لوگوں کو سکھانے سے پہلے وہ یہ بتا دیتے تھے کہ یہ غلط مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ انبیاء علیہ السلام زبانی طور پر تو جادو کی حرمت بتاتے تھے ان کو، لیکن عملی طور پر جادو نہیں کر کے دکھاتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی وہ شایع نشان نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر 2 فرشتے اتارے جو عملی طور پر ان کو سکھاتے۔ اور اس میں انبیاء علیہ السلام اگر لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیتے تو انبیاء کے ایک تو یہ شایع نشان نہیں ہے، دوسرا اس میں یہ امکان تھا کہ لوگ سیکھ کر آگے ان کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے تو انبیاء کی ذات کے اوپر حرف آنا تھا۔ اس وجہ سے فرشتوں کو بیچ میں واسطہ بنایا گیا کہ لوگوں کو اس کی حقیقت بتاؤ اور اس کے مضر نقصانات بتاؤ اور اس کے توڑ کا طریقہ لوگوں کو بتا دو۔ تو لوگوں نے جب ان سے سیکھا تو پھر اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تنبیہ ان کو کی گئی تھی۔ تیسری بات، جادو کی حقیقت بھی سمجھ لیں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے۔ جادو اسباب کے تحت ہوتا ہے، اور لیکن اس کے اندر جو اسباب ہوتے ہیں نا وہ خفیہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ستاروں، پتھروں کو استعمال انسان کرتا ہے، یا کوئی ایسا جنتر منتر پڑھتا ہے، کوئی تاثیرات ہوتی ہیں عادات کے اندر، کلمات کے اندر، اور ان تاثیرات کی حقیقت تک انسان پہنچ کر ان کو استعمال کرتا ہے، اور پھر وہ اسباب ہی ہوتے ہیں، اور ان اسباب کے پھر نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی زمین کے اندر گندم کا دانہ ڈالتا ہے، زمین نرم کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، ہل جوتتا ہے، دانہ ڈال دیتا ہے، تو اسباب کے درجے میں اس نے یہ کہ آگے اس کا جو نتیجہ ہے گندم کو برابر کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نتیجہ دے دیتے۔ اسی طریقے سے جادو اسباب کے تحت ہوتا ہے، اور اس کے اندر اسباب خفیہ ہوتے ہیں، اور جب انسان ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتے، یہ خود اپنی تاثیرات کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات بھی یہاں واضح کی گئی ہے۔ جس طریقے سے زہر کے اندر ہلاکت کا، اولیاء کی توہین انسان کا گزرتا ہے لیکن اس کو اللہ ڈھیل دے دیتے، مسلمانوں پر یا اسلام پر کفر کا غلبہ آ جاتا ہے، یہ ایک حکمت کے تحت ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ سارا اللہ کے ارادے سے ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کفر کے غلبے کو پسند نہیں کرتے، انبیاء کی توہین کو پسند نہیں کرتے، لیکن لوگ کر گزرتے اور اللہ رب العزت اپنی مشیت کے تحت ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی رضامندی سے اس چیز کا دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جادو ٹونا سیکھ کر، خصوصاً جادو میں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروائی جاتی ہے، اور یہ چیز شیطان کو بڑی پسند ہے، تو اس کے اسباب کے تحت پھر اللہ تعالیٰ اپنی تکوینی حکمت کے تحت اس کے اثرات ظاہر کر دیتے۔ وہ ہوتا اللہ کے حکم سے ہی ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اس میں یہ چیزیں خود مؤثر بذات نہیں ہوتی، تاثیر ان کی اپنی نہیں ہوتی، حقیقی فاعل اور کرنے والی ہستی اللہ رب العزت کی ہوتی۔ مشرک قوموں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کے اوپر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا، تو وہ اسباب ہی کے تحت سارا کام کرتے ہیں، تو اپنے مقاصد اور تک پہنچنے کے لیے جادو ٹونے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، دشمنی مول لینے کے لیے بھی مشرک قوموں کے اندر یہ چیز تھی۔ یہود کے اندر بھی یہ چیز آ گئی، حالانکہ صاحب وحی قوم تھی، لیکن جب انسان بدعملی، سرکشی کے اوپر اترتا ہے تو پھر وہ یہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ہندوؤں کے اندر یہود اور ہنود، یہ 2 قومیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے، پائی جاتی ہیں، اور اپنے غلط مقاصد کے لیے اس کا وہ استعمال بھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہو رہا تھا، وہ مسلمان میدان جنگ کے اندر برسر پیکار تھے، اس وقت بھی یہود کی ایک جماعت مستقل جادو کے اوپر مامور تھی کہ کس طریقے سے جادو کے ذریعے ان کے سرکردہ لوگوں کو زیر کیا جائے اور ان کو کسی بیماری کے اندر پھنسا دیا جائے۔ اور آج بھی یہود یہ چیز اپنائے ہوئے ہیں، اور ہندوؤں کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں کو اس چیز سے روک دیا گیا ہے۔ کیوں؟
مسلمانوں کو کہا گیا کہ ایک تو تم نے اپنے مقاصد کے لیے جائز اسباب اختیار کرنے، اور دوسرا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا، اور اللہ رب العزت جن جائز ذرائع سے تمہارے مقاصد پورے کر رہے ہیں تم نے وہ اسباب اختیار کرنے، حرام ذرائع کے ذریعے اپنے مقصدوں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرنی۔ جس طریقے سے ایک مسلمان مسجد کے اندر آ کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے، اور ایک ہندو مندر جا کر بت کے آگے ماتھا ٹیک کر اللہ سے مانگتا ہے، دیتا دونوں کو اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید مجھے یہ بت دے رہا ہے، حالانکہ ایسے نہیں، وہ ذرائع غلط ہیں، رازق اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، چاہے کوئی مسلم ہے چاہے کافر ہے، رزق پہنچانے والا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے، یہ چیز یہ پس منظر ذہن کے اندر ہو کہ یہود کے اندر جادو ٹونا کہاں سے آیا، کس طریقے سے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر اب اگر کوئی آدمی ہم یہاں سے اچانک دیکھے کوئی خط اڑتا ہوا آ کر یہاں گر جائے، اب کیسے آ گیا؟ ہو سکتا ہے کسی آدمی نے جادو کیا اور کوئی جنتر منتر پڑا اور کوئی جن آ کر پھینک گیا۔ اب وہ سارے اسباب خفیہ ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ظاہر ہے نہیں، اسباب خفیہ ہوتے اس میں اسباب ہی ہیں لیکن وہ خفیہ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جادو اور معجزے میں بڑا فرق یہی ہے کہ جادو کے پیچھے چونکہ اسباب ہوتے ہیں تو سبب اختیار کیا جا سکتے ہیں، انسان اس کو سیکھ سکتا ہے، تو جادو ٹونے سیکھنے سے آ جاتا ہے۔ معجزے کے پیچھے اسباب نہیں ہوتے، وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے آپ جادو اسی جادوگر سے سیکھ سکتے ہیں، اور اس کا توڑ بھی ہے، کیونکہ اس سے بڑھیا کوئی سیکھ جائے تو اس کا توڑ کر لے گا۔ معجزہ کسی مدرسے مکتب میں بیٹھ کر کسی یونیورسٹی سے آپ سیکھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ اسباب کے تحت ہوتا ہی نہیں، وہ اللہ کی عطا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ معجزے کا توڑ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ معجزہ اللہ رب العزت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ذات کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ اس کی ذات کا، نہ اس کی صفات کا، نہ اس کے افعال کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں حقائق کو سمجھنے اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔